بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حج مقبول کا ایک سبق آموز واقعہ سناؤں گی۔ سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی جھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے، جس کا نام عبدالباری تھا، ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کرایا کہ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا کچھ زیادہ حصہ طویل ہے، آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا۔ کوئی بات نہیں، مصری ساتھی نے کہا، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری میں ہے۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کرے۔ سعید نے کہا، میرے بھائی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں۔ سعید نے آخرکار بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں اسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں میری انتھک محنت اور پیار و شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید 6 ماہ کے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی افسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہیں۔ میں نے اس سے کہا، کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ اس خاتون نے سوال کر ہی دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کے بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جوت لگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر میں نے ان سے، سعید نے کہا، آپ اسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ تو وہ حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ اسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا وہ چھوڑ نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کا والد جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر کے کمرے کی طرف گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو مینیجر صاحب نے نہایت افسردگی سے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی افورڈ کر سکتا ہو۔ میں اس کا دو ٹوک جواب سن کر نکل پڑا اور میرا ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں میرے جمع کیے ہوئے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کروا دیے۔
الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا، مگر حج پہ نہ جانے کی کسک اپنی جگہ تھی۔ پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لیے دے دیے تو پھر آپ حج پر کیسے آئے؟ مصری حاجی نے سوال کیا۔ تو سعید نے بتایا، میں جب گھر آ کر لیٹا تو حج کے مناسک کا ایک ایک منظر میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی طواف کیا، کئی بار لبیک اللہم لبیک کہنے مجمع کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا تھا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہی سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اے سعید، اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو نے زمین سے پہلے آسمان پہ حج کیا ہے، ہمارے حج کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرو۔ اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی نے مجھے جگا دیا۔ فون پر اسپتال کا مینیجر تھا، جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے۔ وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا، مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے، جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اپنے ضروری کاغذات اسپتال کے ایڈمن آفس پہنچا دیں۔ میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر کاغذات آفس والوں کے حوالے کیے۔ یوں اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا۔ حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معاوضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے، لہٰذا میں نے جو بھی اس کی خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ معاوضے کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے۔ پھر میں نے مالک کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا، جس پر اس نے مکے سے ہی فون کر کر اس بچے کے مکمل علاج تک اسے اسپتال میں بلا معاوضہ رکھنے کی احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کے شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوسٹ پر رکھ لیا اور اسپتال انتظامیہ کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا۔ یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا۔ عبدالباری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے 10 حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے 1000 حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں۔ میں تو خود حج پر آتا رہا، جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ حاجی سعید، اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی بھی دعا کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حج میں بھی برکت دے اور میرے حج کو قبول اور مقبول فرما لے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نیکیاں کرنے کا، صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔